وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو اور زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو۔ زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچ رہی ہے، ہاں بڑی کڑوی بات ہے یہ، زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں پہنچے تو ہر سال اپنے علاقے میں کئی لوگ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ علاقے کی زکوٰۃ اور صدقہ اگر اکٹھا ہو کے علاقے میں تقسیم ہو جائے تو ہر سال نئے لوگ زکوٰۃ اور صدقہ دینے والے بن جائیں گے۔ لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری نیت، ہمارا ذہن بالکل خراب کر دیا ہے لوگوں نے کہ نہیں زکوٰۃ مدرسے میں دی جائے گی، مدرسے ہی مستحق ہے زکوٰۃ کا۔ آپ کی بھول ہے، زکوٰۃ مدرسے کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کے اپنے اہل و عیال کے لیے ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، ان کو زکوٰۃ مت دو، بھلے ہی چاہیے زکوٰۃ کے مستحق کیوں نہ ہو، ان کو زکوٰۃ دینا نہیں آیا۔ سید ہے ان کو زکوٰۃ دینا نہیں آیا، باقی سب کو زکوٰۃ دو، باقی سب کو زکوٰۃ دو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دماغ کا دیوالیہ پن ہے۔ پتہ لگا رہ یہاں ہے زکوٰۃ اڑیسہ جا رہی ہے، رہ غازی آباد میں رہے زکوٰۃ بنارس جا رہی ہے، رہ غازی آباد میں رہے زکوٰۃ بہار جا رہی ہے، اور اپنے مدرسے بہت ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں زکوٰۃ دے دو۔ کسی مدرسے میں بھی ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا خرچہ پورا ہو گیا۔ جس مدرسے کو دیکھو اسی مدرسے میں پتہ لگا پچھلے سال اتنا خرچہ تھا اور اتنا قرضہ ہے۔ باقی آپ حضرات سے گزارش اور مدد، یہ سفارشیں خواہشیں ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ، جس پہ زکوٰۃ واجب کی ہے اس پہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دیکھ کے دے اور چل کے دے، کسی کے کہنے میں زکوٰۃ نہ دے۔ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو زکوٰۃ کا مالک نہیں ہے، زکوٰۃ کا مالک نہیں ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ کا وکیل بنایا، لیکن وہ مالک بن کے کام کرتے ہیں، وہ مالک بن کے کام۔ جن مدرسوں میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کم سے کم وہاں مدرسے میں جا کے دیکھا بھی تو کرو، وہ کون سے 2 بچے ہیں کم سے کم وہ دکھاؤ جو ہمارے زکوٰۃ کے پیسے سے پڑھ رہے ہیں۔ ان بچوں کے فون نمبر لو، ان کے گھر پہ ذرا بات کر کے دیکھو کہ آپ کی جو 2 بیٹے ہیں میں زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی کفالت کر رہا ہوں، کیا آپ خوش ہیں؟ اس کے بعد پتہ لگے گا آپ کی مالداری کا اور آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ سوچنا چاہیے، صحیح ہاتھوں میں زکوٰۃ نہیں پہنچ رہی ہے، اور صحیح ہاتھوں میں زکوٰۃ کی پہنچنے بھی نہیں دے رہے۔ اپنے گھر میں بھائی بھوکا مر رہا ہے، بہن بھوکی مر رہی ہے، اس کو زکوٰۃ دے نہیں رہے۔ ارے زکوٰۃ اگر اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے، اپنے رشتہ، اور بتاؤ بھی مت نہیں، یوں آیا کہ ان کی جیب میں پیسے ڈال دو کہ لو آپ انہیں خرچ کر لینا، پریشان مت ہونا۔ پتہ لگا آپ ایک ثواب آپ کو زکوٰۃ کا اور دوسرا ثواب آپ کو صلہ رحمی کا، ایک ثواب صدقے کا اور دوسرا ثواب آپ کو صلہ رحمی کا ملے گا۔ اپنے علاقے میں دیکھو کتنے جوان بچے ٹھالی پھر رہے ہیں، آپ باہر میں تو باہر ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اور میاں جوان بچہ ہے زمین میں ٹھوکر مارے تو پانی نکال دے، ایک نبی کی ایڑی کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، قیامت تک دوسرے کی کھودنے سے جاری ہو جائے، ہم دیکھیں بھلا کیسے ہو جائے گا۔ بیوقوفی کی بات ہے کہ ٹھوکروں سے پانی نکال رہے ہیں۔ وہ دکھانا تھا، اللہ کو دکھا دیا، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زمزم شریف کا پانی نکلنا تھا، یہ بہانہ تھا، اللہ نے نکال دیا۔ اب تم ایڑیے رگڑتے رہو تو اللہ کو تم تسلیم ایسے تھوڑا ہی پالو گے جس طرح سے آپ چاہ رہے ہو۔ کبھی ان بچوں پہ 2 پیسے خرچ کر کے دیکھتے، ان کو ادھار دے کے دیکھتے، بیٹے تم ٹھالی پھر رہے ہو، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، لو یہ پیسے لو اور کاروبار کرو کچھ۔ ان کو کام کراتے، ان سے کہتے بھئی یہ اپنے تم مہینے میں اتنے پیسے ہمیں واپس لوٹا دیا کرو، پھر دیکھتے ہو تمہیں واپس لوٹا رہے ہیں یا گھر میں کھا کے بیٹھ گئے ہیں یا کہیں انہوں نے غلط کاموں میں اٹھا دیے ہیں، تب تو آپ کی بات اچھی لگتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایسے کسی کے لیے فیصلہ کر دینا، ارے میاں یہ بچے ہیں چاہے تو ٹھوکر مارے زمین میں پانی نکال دیں، یہ آپ کی بیوقوفی ہے، ٹھوکروں سے پانی نہیں نکلتا، ٹھوکروں سے پانی نہیں نکلتا۔ اپنے علاقے میں دیکھو جو مائیں بہنیں زبان ہلاتی نہیں، ہاتھ پھیلاتی نہیں، اپنی تمام خوشیوں کا دم گھوٹ کے دل کو محسوس کے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی رہتی ہیں، ان کو کون دیکھے گا، ان کو زکوٰۃ کون دے گا؟ تم تو آگے مانگنے کے لیے، وہ تو نہیں آتی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اور سمجھ لیں ہمارا ایک تھوٹ بہت پرانا ہے، آپ کی پڑوس میں
یہودی ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنا حساب دے گا۔ اگر وہ بھوکا رہا تو اس کا حساب آپ دیں گے، کیونکہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اسلام اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ آج ہمارا مزاج بن گیا کہ ہم اپنے بھائی کو پریشان دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہاں ہاں تمہیں پتہ نہیں اس کے ساتھ ہونا ہی یہ چاہیے تھا، یا ہم بہت جانتے ہیں اسے، ان کے ساتھ ہونا ہی یہ چاہیے تھا۔ اللہ کے قہر سے ڈرو، ایسا نہ ہو اللہ اس کو اپنی گرفت سے محفوظ کر لے اور تمہیں اس گرفت میں پکڑ لے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کسی کی پریشانی کو دیکھ کے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یوں آیا اگر کوئی آدمی کسی کے عیب کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو جب تک کوئی اس عیب میں ملوث نہیں ہوگا قیامت تک اسے موت نہیں آئے گی، جب تک کوئی وہ زندہ رہے گا۔ جب اس میں ہوگا، ملوث ہو جائے گا اس عیب میں جس عیب پہ وہ ہنسا ہے، مسکرایا ہے، مذاق اڑایا ہے، تبصر کیا ہے، جب تک کوئی اس عیب میں ملوث نہیں ہوگا تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کے قہر سے ڈرا کرو۔ اگر کوئی پریشانی ہے یا کوئی کسی عیب میں ملوث ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑے دیندار تھے اور ایک آدمی تھا وہ اپنا کوئی عیب کر رہا تھا، تو وہ جو دیندار تھے انہوں نے کہا، ارے ابھی تو بڑا نالائق آدمی ہے، تو جہنم میں جائے گا، اتنا بڑا گناہ کر رہا۔ اس نے کہا، ٹھہریے صاحب، آپ کو اللہ نے مجھ پر حاکم بنا کے نہیں اتارا ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ خیر صاحب وہ کچھ دن کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، عالم برزخ میں ملاقات ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا وہ جو دیندار تھے، بڑے دیندار امانت دار، بلایا، آ جاؤ بھائی، تم بڑے عبادت گزار ہو، تم ہماری رحمت سے مایوس ہو کہ ہم ایک آدمی کی مغفرت نہیں کر سکتے؟ اب کوئی جواب نہیں، خاموش بالکل۔ تمہیں ہماری رحمت سے اتنی بھی امید نہیں تھی کہ ہم ایک آدمی کو معاف کر دیں؟ اللہ حکم دیں گے کہ جاؤ، فرشتوں کو حکم دیں جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ بلایا اس شخص کو، آؤ بھائی، بڑا گناہ کیا تم نے، لیکن تمہیں ہماری رحمت سے اتنی امید تھی؟ اللہ، میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو بخشنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اللہ آپ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ فیصلے اپنے آپ نہیں کرنے چاہیے، کس کا کیا عمل اللہ کو پسند ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، کون کس پکڑ میں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن کبھی کسی کو دیکھ کے ہنسو مت، نہیں، مذاق مت اڑاؤ، اچھی بات نہیں ہے۔ آج بہت سے ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جو باہر سے بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر کے حالات سے آپ واقف ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کرو۔ ان کے گھروں میں بہن بیٹیاں ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ایک بات میں اور کہتا ہوں، سامان لے کے مت جاؤ، کیونکہ ان کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پیسہ ہوتا تو یہ پہناتے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم اپنے بچوں کو یہ کھلاتے، جی، تو ان کو پیسہ ادا کرو، مالک بناؤ انہیں۔ اور رشتہ داروں کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس جاؤ اور مدد کر دو، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ زکوٰۃ کا نام لوگے تو شرمندہ ہوں گے۔ اسلام میں لچک ہے، شریعت میں لچک ہے، گنجائش ہے کہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ زکوٰۃ دو اور چل کے دو، اس کو مالک بناؤ کہ تم اس کے مالک ہو۔ اور ہمارے یہاں تو ایک دستور بڑا خراب، ایسا چھوت بنا دیتے ہیں انسان کو، اگر کوئی صاحب خیر کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دے اور اس پیسے سے وہ اپنی بچی کا نکاح کر لے تو اس کے یہاں دعوت میں جائیں گے، کھائیں گے نہیں، دوسرے سے بھی بتا دیں گے، ارے بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم نے تو زکوٰۃ دی ہے، ان کے یہاں کھانا نہیں، تم نے تو اچھوت بنا دیا اسے، کیا زکوٰۃ دی تم نے، اور 10 کی نظروں سے گرا دیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں صدقے کا گوشت تقسیم کیا اور شام میں پھر انہی صحابی کے یہاں پہنچے اور کہا کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ وہ صحابی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی، ہمارے پاس میں تو وہی صدقے کا گوشت ہے جو آپ نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے بھائی تمہارے لیے تو صدقہ ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے، جلدی لاؤ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دل جوئی کی ہے۔ آپ تو نہ خود کھاتے ہو صدقہ دینے والے کے یہاں، زکوٰۃ دینے والے کے یہاں، نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مومن بھائی کو برابر لاؤ، سمجھو ان کی بات، ان کے احساس کو، ان کی پریشانی کو سمجھو، محسوس کرو، شریک ہو اس میں۔ اس کا نام اسلام ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے گھر کنبے قبیلے میں، دوست احباب میں، اہل و عیال میں دینا آیا ہے، اس کے بعد اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں دیکھو،
اس کے بعد پھر اپنے علاقے کے مدرسے کو دیکھو، کیونکہ ان مدرسوں میں دینا بھی ثواب ہے، شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح جگہ لگ جائے۔ وہاں سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ کا آپ کو فائدہ ہوگا، دوسرے دین کا فائدہ ہوگا، مہمانان رسول پر خرچ ہوگی۔ اگر سلیقے سے خرچ کرنا چاہیں اور سلیقے سے خرچ ہو جائے زکوٰۃ، تو یہ مہمان رسول پر خرچ ہو رہی ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن کوشش یہ کرو کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے گھر کنبہ قبیلہ والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اس کے بعد کہیں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، بھلے ہی چاہے کو کہیں سے بھی آ رہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، بالکل ادا مت کرو، سب سے پہلے اپنے گھر میں ادا کرو، سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھو۔ آپ خود بھوکے ہیں تو پہلے خود کھانا کھاؤ گے، دوسرے کو کھلاؤ گے؟ خود سوچنا چاہیے آپ کو۔ لیکن کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ زکوٰۃ ہوگی اور بیچارہ سفیر مارا پھر رہا، حافظ ہے، مولوی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اوپر یہ بیچارے اتنے پریشان مجبور ہوتے ہیں، محتمم کے بیچارے ڈرائے ہوئے کہ جاتے ہیں اپنا زکوٰۃ لینے کے لیے، مارے پھر رہے ہیں۔ اپنے ان کو بتا دیا پہلے کہ تمہیں زکوٰۃ لانی ہے جی، اب وہ اپنے جو بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں ان کے گھر والوں کے فون نمبر لے رہے ہیں، ان کے گاؤں میں، ان کے شہروں میں جا رہے ہیں، ان سے بیچارے طلب کر رہے ہیں بھئی ہمیں زکوٰۃ دو بھی اور دلواؤ بھی۔ وہ بیچارے اپنا کہ بھئی ہمارے بچے کے استاد ہیں، چاروں طرف لیے پھر رہے ہیں۔ لوگوں کا مزاج ہے، ہمارے یہاں تو تراویح کے بعد زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، اور وہ بیچارہ سفیر، عالم، موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علماء میرے دین کے وارث ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں علماء میرے دوست ہیں۔ ایسے قابل تقلید دو آپ کے پاس میں آ رہے ہیں اور آپ زکوٰۃ کے لیے بیٹھے ہیں، پتہ لگا ہم تو تراویح کے بعد تقسیم کریں گے، تراویح کے بعد ہم بیٹھے ہیں، مجلس لگ رہی ہے باقاعدہ، اور بھی 2 4 10 5 سفیر بیٹھے ہیں، پلا بلا، ہاں جی پچھلے سال کی رسید دکھاؤ، ہو پچھلے سال کی رسید دکھاؤ، اور پچھلے سال کی رسید دیکھ آپ کی 1000 کی ہے جی، کاٹ دو 1200 روپے کی، 1100 روپے کی۔ بیچارہ افطار سے پہلے چکر کاٹ رہا، افطار سے پہلے کا چکر کاٹتا ہوا، عشاء کے بعد تراویح کے بعد میں ابھی کھانا بھی کھایا نہیں کھایا، بیچارہ بیٹھا ہے، لو جی 1100 روپے کی رسید کاٹ دو۔ اگر تمہارے پاس میں مثال کے طور پہ 10,000 روپے زکوٰۃ کے نکل رہے تھے، آپ نے 20 آدمیوں کو تقسیم کیے، 10 آدمیوں کو تقسیم کیے، یہ 10,000 روپے کسی ایسے ایک آدمی پہ تقسیم کرتے جو ان 10,000 سے اپنا کام شروع کر دیتا، اپنا کاروبار شروع کرتا، اپنے بچوں کو پالتا، اپنا گھر چلاتا، ممکن ہے اگلے سال اسی کو اللہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما دیتے، اس لائق بنا دیتے۔ آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو اس طرح سے دیتے ہیں ایک جیسے احسان سمجھتے ہیں آپ زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ کا آپ نے ان کو وکیل بنایا، زکوٰۃ کا مالک نہیں بنایا ہے، چاہے کتنی بڑا مولوی ہو، زکوٰۃ کا آپ نے مالک نہیں بنایا، وکیل بنایا ہے۔ زکوٰۃ اپنی مرضی سے ادا کریں گے، اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، آپ کو زکوٰۃ کا کیا ثواب ملے گا؟ سوچنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب زکوٰۃ بنایا، واجب کیا، تو آپ پہ یہ بھی فرض کر دیا آپ انہیں دیکھ کے دو اور چل کے دو۔ یہ بڑی کڑوی بات ہے، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں بھائی، کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے گھر کنبہ قبیلے والوں میں، دوست احباب میں، اہل و عیال میں تقسیم کرو، بعد میں کہیں دور دراز جاؤ۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔